الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عقائد متعلقہ بعض ضروری اصول و ضوابط سے متعلق گفتگو جاری ہے. ابھی کل کے درس میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اسلامی عقیدے کا ایک اہم ترین ضابطہ یہ بھی ہے کہ دینی و شرعی الفاظ و تعبیرات کا اہتمام کیا جائے اور اس کے علاوہ دیگر تعبیرات اختیار کرنا دین و ایمان اور عقیدے کے باب میں مختلف خرابیوں کو متضمن ہوتا ہے. میں نے کل بھی اشارے میں یہ بات بتائی کہ ابھی رحمہ اللہ کہ عقیدہ میں استعمال کیے گئے پر الفاظ پر مستند محقق سلفی علماء نے یہ ملاحظہ پیش کیا کہ مثلا ان کا قدیم بلا ابتدا یا ایسے ہی تعالی عن الحدود والغایات والارکان والاعضاء والادوات کا استعمال یہ درست نہیں، اس لیے کہ اللہ جل وعلا کی توصیف کے ضمن میں کتاب و سنت کے اندر اس نوع کے الفاظ، اس نوع کی تعبیرات نفی و اثبات دونوں اعتبار سے وارد نہیں ہے، اسی لیے اس سے احتراز کرنا چاہیے. میں نے اس بات کو اس لیے آج دہرایا کہ میں بات کو ایک مثال کے ذریعہ مزید واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیا خرابی لازم آتی ہے جب اسلامی عقائد و تشریعات کے باب میں دینی قرآنی نبوی تعبیر کے علاوہ کوئی تعبیر اختیار کی جاتی ہے. مثلا اس دور میں ابھی حال میں ایک وبا، ایک بیماری کرونا وائرس نامی منتشر ہے، بہت ساری جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے. ہم دیکھتے ہیں ذرائع ابلاغ میں اور بھی مختلف وسائل اعلام میں کہ اس وقت ہمارا ملک یا فلاں کرونا کی لڑائی لڑ رہے ہیں، کرونا سے جنگ لڑ رہے ہیں. کبھی یوں کہتے ہیں کہ ہم اس جنگ کو جیتیں گے، اس جنگ میں فلاں کی مدد و معاونت چاہیے الی آخری. یہ غیر کافر، اس کا اللہ جل وعلا پر ایمان نہیں ہے.
ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اس بات کا کیا شعور کی الفاظ کس نوعیت کے زبان سے ادا ہونے چاہیے، لیکن بعض نام نہاد مسلمان یا بعض پڑھے لکھے مسلمان جو اس نقطے کو سمجھتے نہیں، اس نوعیت کے تعبیریں اور اس طرح کے الفاظ زبان سے ادا کر جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کورونا ایک مرض ہے، ایک آفت ہے، ایک وبا ہے، ایک بلا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ جل وعلا ہی ہر شے کا خالق ہے، اور اس طرح سے یہ امراض و آفات و آفات و بلیات یہ اللہ جل وعلا کے عوامر میں سے، اور اس طرح سے یہ تعبیر کہ ہم کورونا کی جنگ لڑ رہے ہیں یا یہ جنگ جیتیں گے، یہ اللہ جل وعلا سے لڑائی کا اعلان ہے، یا اللہ کے امر سے لڑائی کا اعلان ہے، اور جو اللہ جل وعلا سے جنگ کا اعلان کرے یقیناً اس کی شکست حتمی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی جنگ مول لے کے جیت نہیں سکتا ہے۔ ایک اچھے خاصے پڑھے شخص کو میں نے متنبہ کیا تو انہوں نے آئیں بائیں کرنا شروع کر دیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں، یہ تعبیر قطعی طور پر باطل ہے، غلط ہے، ایک مسلمان کے لیے قطعی طور پر روا نہیں ہے کہ یوں کہا کرے۔ ہم اسی بات کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کا دوا علاج کریں گے، اس کے ازالے کی تدبیر کریں گے، اس کے لیے احتیاط اور وقایات کی جو بھی صورتیں درست اور جائز ہیں اس کو ہم اپنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے امید یہ رکھتے ہیں کہ یہ وبا اس کا خاتمہ ہوگا۔ اس طرح کی باتیں بول لیجیے، نہیں کہ ہم اس وبا سے لڑائی کریں گے، اس سے برسر پیکار رہیں گے الی آخری۔ تو یہی ہے خرابی، جب ایک انسان مومن اسلامی عقائد و تشریعات کے باب میں غیر شرعی، غیر دینی، نبوی، غیر ربانی اور غیر نبوی لفظ استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے الفاظ کا اہتمام کرنے کی توفیق دے کہ جو ان کے معانی صحیح بھی ہوں اور واضح بھی ہوں، اس کے اندر کسی نوع کا خفا اور غموض اور پیچیدگی اور ساتھ ساتھ خرابی نہ ہو۔ ایک نقطہ اور میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اسلامی عقیدے کے سلسلے میں ایک بات حتمی طور پر ایک بندے مسلم کو جاننی چاہیے، اور اس کا اس پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے، وہ بھی دلائل کی روشنی میں، کہ ہمارا دین ایک ہے، ہمارا عقیدہ ایک ہے، حق ایک ہے، سچائی ایک ہے، اور حق میں تعدد اور تجزی نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھی حق، یہ بھی حق، یہ بھی صحیح، یہ بھی درست، ایسا نہیں، بلکہ اسلام کے جو عقدی اور شرعی مسائل ہیں وہی حق ہیں، اور وہ ہیں کہ جس کو اللہ جل وعلا نے نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور وہ ایک ہے، اور وہی صراط مستقیم ہے، وہی اللہ کا سبیل ہے، اور اسی کی تاکید اور اسی کی تلقین اور اسی کی وصیت اللہ جل وعلا نے مثلا اس آیت کریمہ میں کی ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ تو یہ ہے صراط مستقیم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے اس آیت کریمہ کے بیان اور اس کی تفسیر میں انشاءاللہ کل پیش کروں گا، اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حق صراط مستقیم، اور اس طرح سے کہیے
کہ ہمارا دین اور ایمان اور اس کے سارے امور حق ہیں اور وہ ایک ہے، اس کے اندر تعدد اور تشعب اور تجزی نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے درس میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں۔